جس میں اپنا نام اور دوسری ڈیٹیلز پوچھی گئی ہیں، اور پیچھے فیڈ بیک بھی ہے۔ اپنے تاثرات، اپنے خیالات اور کوئی رائے آپ حضرات کے ذہن میں ہو تو اس کو ضرور لکھیں، اس کو پر کر کے رجسٹریشن ٹیبل پر جمع کرا دیں گے۔ اب آخر میں دارالحمد ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے بانی حضرت مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یعنی ہمارے مذہب میں، شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدیہ میں، عورت اور مرد کے درمیان جو ایک تعلق کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اس کی جو لیگل بگننگ ہوتی ہے، اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ نام ہے نکاح، نون کاف ہا۔ یہ جتنی آسانی سے ہم لوگ اردو زبان کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اتنا آسان یہ لفظ نہیں ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ بذل المجہود میں، جو ابو داؤد شریف کی شرح ہے، یہ بات پڑھی، میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میری طبیعت پھڑک اٹھی۔ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لفظ نکاح کے بارے میں، نکاح یہ ورڈ کیا ہے؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ اسلام کے اندر تو لفظ نکاح بعد میں آیا، لیکن اسلام سے پہلے جو عرب لوگ ہیں وہ اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے 4 استعمال بتائے ہیں، بڑے دلچسپ ہیں۔ پہلا استعمال تو ان لوگوں کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی مسلسل اپنے کام میں لگا ہوتا تھا اور مسلسل اپنے کام میں لگے رہنے کی وجہ سے اس کو آرام کا موقع نہیں ملتا تھا، تو ہم کو معلوم ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آدمی کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگتی ہیں، کھڑے کھڑے بھی آدمی کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، بیٹھے بیٹھے تو بہت سو کی بند ہوتی ہے۔ ایسا موقع آتا ہے کام کا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کامریڈز اخبار نکالتے تھے اور ان کی انگلش اتنی زبردست، فلوئنٹ، فصیح و بلیغ، اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی کہ انگریز لوگ ان کے پیپر کا انتظار کرتے تھے کہ کامریڈز کا نیا ایڈیشن کب آئے اور کب ہم اس کو پڑھیں۔
ایسی انگلش وہ لکھتے تھے. تو ایک موقع کے اوپر ان کو پیپر لکھنے کے لیے کوئی ایسا ایمرجنسی موقع آ گیا کہ 40 گھنٹے تک مسلسل وہ لکھتے رہے. 40 گھنٹے تک مسلسل لکھتے رہے وہ، سوائے کہ بیچ میں نماز کے لیے نکلے، تھوڑی دیر کھانا وانا کھا کے فارغ ہو گئے، پھر لکھنے بیٹھ گئے. 40 گھنٹے تک لکھ. ایسی حالت کے اندر آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگتی ہے، بستر پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی سونے کے لیے، جس کو سچی نیند کہا جاتا ہے. ایسی حالت جب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت عرب کہتے ہیں کہ آج تو نیند نے اس کی آنکھوں کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. آج نیند نے اس کی آنکھوں کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. نکاح النعاس عینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کی آنکھوں کے اندر سے نیند کو نکال نہیں سکتی. یہ کیفیت، یہ اس کا پہلا استعمال. دوسرا استعمال اس لفظ کا عرب کرتے تھے جب صحرا کے اندر، رن کے اندر جب اونٹ بھاگتا ہے، تیز رفتاری سے بھاگتا ہے. ابھی صبح مولانا نے کہا تھا کہ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے. اونٹ رن کا جہاز ہے. جب وہ بھاگتا ہے تو اس تیز رفتاری کے ساتھ بھاگنے کے دوران اس کے پاؤں کے اندر کنکریاں گھس جاتی، اور وہ جو کنکری گھستی ہے اس کے پاؤں کے اندر، تو وہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے ذرا سا ناخن مارا اور وہ نکل گئی، نہیں، وہ پوری اندر تک گھس جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، اور اب اس کو نکالنے کا آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ باقاعدہ سرجری کریں، آپریشن کریں، اس کے بعد ہی وہ کنکری جو ہے اس کے پاؤں کے اندر سے نکل سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں نکل سکتی. ایسے موقع کے اوپر عرب لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کنکریوں نے اونٹ کے پاؤں کے ساتھ نکاح کر لیا. کنکریوں کا نکاح ہو گیا ہے اونٹ کے پاؤں کے ساتھ. نکح الحصا اخفاف الابل. یہ دوسرا استعمال ہے. تیسرا استعمال، جب زمین کے اندر، کھیت کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے. ہم کو تو شہر میں رہنے والوں کو اس کا زیادہ اندازہ نہیں ہے، لیکن جو کسان ہوتے ہیں، کھیڑوت ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بیج جو ڈالا جاتا ہے تو کافی گہرا اس کو، زمین کو پہلے کھودنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر اندر گہرائی میں بیج ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بند کیا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر کے کھیتی اگتی ہے. تو یہ جو عمل ہوتا ہے بیج کو زمین کے اندر ڈالنے کا، اس کے لیے عرب لوگ لفظ استعمال کرتے تھے کہ میں نے گیہوں کا دانہ زمین کے اندر، گیہوں کے دانے کا میں نے زمین کے ساتھ نکاح کر دیا. گیہوں کے بیج کا میں نے زمین کے ساتھ نکاح کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت آسانی سے اس بیج کو زمین کے اندر سے نکال نہیں سکتی. نکحت القمح فی الارض. چوتھا استعمال جو حضرت نے لغت کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، میں ذرا بیچ میں رک کر کے ہمارے حضرات علماء سے یہ درخواست کروں گا، جو نوجوان علماء ہیں، جونیئر ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم عربی کے الفاظ کی تہ میں جانے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کے یہاں سہولت پسندی ہو گئی ہے کہ بھئی چلو کوئی کہیں اٹکے، بھئی مصباح اللغات اٹھاؤ، فیروز اللغات اٹھا لو، القاموس الوحید اٹھا لو. یہ نہیں ہے. ہم جب
عربی الفاظ کی تہ میں جائیں گے تب ہم کو اس کا اصل مادہ پتہ چلے گا اور اس لفظ کو اس معنی کے لیے کیوں رکھا جا رہا ہے، اس کی حقیقت ہم کو اس وقت معلوم ہوگی۔ تاج العروس ہے، القاموس ہے، یہ کتابیں جو ہیں جو اصل مخرج سمجھی جاتی ہیں لغت عرب کی، لسان العرب ہے، اس طرح کی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا استعمال اس کا لکھا ہے کہ جب ایک لمبے عرصے تک زمین سوکھی رہتی ہے اور موسم کی پہلی موسلادھار بارش ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بارش کا پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جڑوں تک چلا جاتا ہے، اندر تک گھس جاتا ہے پانی، اس موقع کے اوپر عرب لوگ کہتے ہیں کہ آج تو بارش نے زمین کے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کر لی۔ نکح المطر الارض، آج تو بارش نے زمین کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس بارش کے پانی کو زمین سے الگ نہیں کر سکتی۔ نکح المطر الارض، یہ 4 استعمال میں نے عربوں کے بتلائے جو اسلام سے پہلے اس لفظ کا استعمال ہوتا تھا۔ اب اسلام نے میاں بیوی کا جو قانونی تعلق پیدا ہوتا ہے، جو لیگل ریلیشن شپ پیدا کرتے ہیں یہ لوگ، جس کو ابھی کانٹریکٹ کا لفظ دیا گیا، اور ایک عجیب بات ہے کہ جیسے عقد نکاح ہے ویسے عقدہ نکاح بھی ہے۔ عقدۃ النکاح، قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ہمارے اگر گجراتی جاننے والی ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر ہوں، گجراتی اخبار پڑھتی ہوں، گجراتی جانتی ہوں اچھا، یا انگلش کے اندر بھی انہوں نے اس لفظ کو لیا ہے، نوٹ، KNOT، جو نوٹ کا لفظ ہے، اور گجراتی کے اندر اس کو کہتے ہیں گرنتھ، لگن گرنتھ تھی جوڑایا، یہ گجراتی کے اندر لفظ بولتے ہیں کہ فلاں فلاں لگن گرنتھی تھی جوڑایا۔ یہ گرنتھ کیا ہے؟ یہ عقدۃ النکاح کا ترجمہ ہے جو قرآن نے سورہ بقرہ میں استعمال کیا ہے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے، نکاح کی گرہ ہے، وہ اگر معاف کر دے۔ عقدۃ النکاح یہ وہی عقدہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، بھائی چائے مجھے ذرا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کے اندر گانٹھ پڑ گئی ہے، اس گانٹھ کو کھول دیجئے۔ یہ ہے عقدۃ النکاح، یہ نکاح کی گانٹھ ہے۔ اور گانٹھ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ گانٹھ کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے، گانٹھ کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے، مجبور ہو کر کے پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے، کاٹا جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کو کوئی کھولنا چاہے تو کہتے ہیں عقدہ لا ينحل۔ یہ کوئی مسئلہ جب انسولو ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی حل نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں یہ عقدہ لا ينحل ہے، یعنی ایسی گانٹھ ہے جو اب کھل نہیں سکتی۔ تو قرآن کہتا ہے عقدۃ النکاح، اور گجراتی والے کہتے ہیں لگن گرنتھے تھی جوڑایا، اور انگلش والے بھی اس کو نوٹ کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ گانٹھ ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا جو تصور نکاح ہے، اسلام کا تصور نکاح یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ پہلے اچھی طرح سے سوچ لیں، سمجھ لیں، استخارہ کر لیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں۔ عجیب بات ہے، بد نظری جو ہے، بد نظری، کسی پرائی عورت کو دیکھنا ویسے ہی غلط ہے، اور اگر شہوت کی نظر سے دیکھا جائے
تو اور زیادہ غلط ہے. لیکن اس موقع کے اوپر اگر کوئی آدمی کسی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ حکم ہے. شریعت نے حکم دیا ہے. ایک صحابی آئے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادہ ظاہر کیا، فلاں انصاری خاتون کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو ذرا ایک مرتبہ دیکھ لینا. حضور فرما رہے ہیں اس کو ذرا ایک مرتبہ دیکھ لینا. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا. ایک موقع پر تو یہ فرمایا کہ انصار کی آنکھ میں کوئی بات ہوتی ہے، اس کو ذرا دیکھ لینا اچھی طرح سے. ایک موقع پر فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. تو جو بد نظری جس کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ کوئی آدمی کسی پرائی عورت کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے. دوسری جگہ یہ فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جسے دیکھا گیا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. لیکن جب نکاح کا موقع آتا ہے تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں تاکہ کل کو یہ مسئلہ نہ آئے کہ بھئی اب تو مجھے پسند نہیں ہے. تو خوب اچھی پہلے جتنا آپ کو مشورہ کرنا ہے مشورہ کر لو، استخارہ کرنا ہے استخارہ کر لو، اور انکوائری کرنا ہے انکوائری کر لو. کوئی برائی نہیں ہے، سب اجازت ہے. لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے نکحتھا قبلتھا کر لیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے اور یہ اب مرنے سے ہی ختم ہوگا. دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوگا، اس سے ختم ہوگا. اور عجیب بات ہے کہ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا انتقال ایسی حالت میں ہوتا ہے کسی عورت کا انتقال ایسی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا شوہر اس سے ناراض ہے. ایسی حالت میں کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، وہ عورت جہنم میں جائے گی. اور یہ روایت تو بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہے اور وہ بغیر کسی عذر معقول کے تیار نہ ہو، اسے اپنی ضرورت پوری کرنے نہ دے، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے شوہر ناراض ہو کر کے سو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے رات بھر ایسی عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. ایسی عورت پر فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یہ ساری جو ترتیب بتائی جا رہی ہے، دیکھنے کو کہا جا رہا ہے، سلیکشن کیا دیکھ کر کیا جائے. صبح آ گیا کہ بھئی دیندار عورت کو دیکھ کر کے پسند کیا جائے. یہ سب چیزیں کیوں بتائی جا رہی؟ یہ تعلیم آخر کیوں دی گئی کہ بھئی اگر آپ کی اچانک کسی عورت کے اوپر نظر پڑ گئی اور اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں تقاضا پیدا ہو گیا تو آپ فوراً گھر پر آئیے اور اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لیجئے. اگر وہ تنور کے اوپر کچن کے اندر توے کے اوپر روٹی سیک رہی ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ روٹی جل جائے گی، تو حضور فرماتے ہیں روٹی جل جائے تو جل جائے لیکن ایمان نہیں جلنا چاہیے. روٹی جلنے کی فکر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم، لطیفہ ان کا ہے، سنایا مجھے میرے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے. لطیفہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کئی سال پہلے حج کے موقع پر مینا کے اندر بہت بڑی آگ لگی تھی، بہت بڑی تباہی اس کے اندر ہوئی تھی. اس سال مولانا غلام صاحب بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے. اب وہ جیسے ہی حج سے واپس آئے، گاؤں میں پہنچے
تو جو ملتا ہے કેમ છો મોલ સાહેબ પેલું મીનામાં આગ લાગેલી તે مولانا کہتے تو اولوائی گئی. وہ پوچھنے والا تو اس لیے پوچھ رہا ہے کہ بھائی ذرا مولانا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں گے, اپنا آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے, اور مولانا بہت شارٹ, یہ تو اولوائی گئی, وہ بجھ گئی, وہ تو لگی تھی بجھ گئی. بس جہاں آگے بڑھے کہ مول صاحب پہلی مینا میں آگ لگے تو اولوائی گئی. اس طرح بولتے بولتے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر آگے کوئی ان کا خاص بندہ ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ એ લોકો તો એ મીનાની આગની વાતો કરે છે, મારી આગની કોઈને ચિંતા નથી. تو دیکھیے شریعت مطہرہ نے یہ ساری تاکیدات کس لیے کی ہیں؟ یہ تاکیدات اس لیے کی ہیں کہ انسان نکاح جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے وہ مقصد ہے انسان کی پاک دامنی, انسان گناہ سے بچا ہوا رہے. گناہ سے بچنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ نماز چھوڑنے پر شوہر بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس میں تو ہے اختلاف. کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے پٹائی کر سکتا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ پٹائی نہیں کر سکتے. ترک صلاح پر پٹائی ایک قول کے مطابق نہیں کر سکتا, نصیحت کرے سمجھائے اس کو, لیکن پٹائی نہیں کر سکتا. لیکن اگر عورت میلی کچیلی رہتی ہے, میک اپ نہیں کرتی ہے, بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے, سجتی دھجتی نہیں ہے شوہر کے سامنے, تو ایسی عورت کے لیے شوہر کو اجازت ہے اس کی پٹائی کر سکتا ہے, ترک زینت کی وجہ سے پٹائی کر سکتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل حقیقت لکھا ہے, بالکل سچی بات ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کا مسئلہ عجیب ہے. گھر کے اندر تو رہے گی میلی کچیلی, اور جب باہر جانے کا وقت آئے گا تو بن ٹھن کر کے سج سنور کر کے بازار میں جانا ہے, نکاح میں جانا ہے, شادی میں جانا ہے, کسی کے یہاں ملنے جانا ہے, سفر میں جانا ہے, تو بن ٹھن کر کے سج دھج کر کے جا رہی ہے. اور گھر کے اندر شوہر کے لیے کوئی اہتمام نہیں. اس میں دونوں طرف کا معاملہ ہے. وہ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے سب کچھ کرتی ہے, لیکن حضرت زوج جو ہے مد ظلہ, ان کا حال یہ ہے کہ دنیا سے بے خبر, جنید بغدادی بنے ہوئے ہیں, شبلی بنے ہوئے ہیں, عبد القادر جیلانی کی جیسے روح اتر آئی ہے کہ کون سے کپڑے پہنے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں. بہت سی مرتبہ ایسا لطیفے ہوتے ہیں, آپ اس کو آپ بیتی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے کپڑے کو دیکھ کر کے ایسا لگا جیسے کہ پہلی مرتبہ پہنے اس کی تعریف کر, تو وہ کہتی ہے کہ تو 36 مرتبہ میں نے کپڑا پہنا ہے, ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کو کہ یہ کپڑا اتنی مرتبہ پہن لیا گیا ہے. ابھی صبح میں بات آ چکی کہ عورت کی ایک نفسیات ہے, ایک مزاج ہے کہ اس کے کپڑے کی تعریف کی جائے, اس کے میک اپ کی تعریف کی جائے, اس کے بناؤ سنگار کی تعریف کی جائے, اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ فرشتہ کئی میل دور بھاگ جاتا ہے, اس کی بدبو برداشت نہیں ہوتی. لیکن ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے جھوٹ بولے تو اس جھوٹ پر کوئی گناہ نہیں. بیوی سے جھوٹ بولے تو دیکھیے شریعت نے کتنا معاملہ آسان کر دیا. اب ہمارے استاد مرحوم حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ویسے تو وہ ماں کے بارے میں فرماتے تھے کہ ماں بیچاری ایسی اپنے بچے کے اوپر مرنے والی ہوتی ہے کہ توے جیسا کالا ہو تو ماں کہتی ہے کہ میرا چاند آ گیا.
ہر ماں کو اپنا بچہ چاند لگتا ہے. توے جیسی کالی ہے، توے جیسا کالا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ میرا چاند آ گیا. تو آپ کی بیگم کیسی گئی گزری ہو، کتنی ہی کالی ہو، کتنی ہی بدصورت ہو، لیکن آپ اس سے یہ کہیں کہ آج مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ 14ویں رات کا چاند زیادہ حسین ہے یا تم زیادہ حسین ہو، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. اب تو آپ کے لیے تو وہی ابھی مفتی اشفاق صاحب نے صبح بتایا کہ جس کے لیے جو، ہمارے لیے تو یہی ہے. اور آپ نے قصہ سنا ہوگا، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے تفسیر کے اندر سنایا تھا. وہ 3 کی تفسیر جب چل رہی تھی یہاں مسجد انوار میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک آدمی نے محبت کے جذبات میں آ کر کے اپنی بیگم سے یہ کہہ دیا کہ اگر تو 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. اگر تو 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. بولنے کو تو بول گیا، اور بعد میں اس کو احساس ہوا ایک دم سے کہ میری بیوی تو ایسی ہے نہیں. رات تو جیسے تیسے گزاری. صبح مفتیوں کے دارالافتاء میں، کبھی چوک بازار میں، کبھی مسجد قدیم کے پاس، کبھی سوداگر واڑے میں، کبھی راندیر میں، سب جگہ دارالافتاء میں گیا، اور ہر جگہ سے ایک ہی جواب کہ تمہاری بیوی کو 3 طلاق پڑ گئی، اس لیے کہ وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے. اب یہ بہت پریشان ہوا، تو اس سے کسی نے کہا کہ سب سے پوچھ لیا، ذرا صدر مفتی اعظم سے بھی پوچھ لو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو جا کر. ان کے پاس پہنچا کہ یہ صورتحال ہے، اور سب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ میری بیوی کو 3 طلاق پڑ گئی. تو حضرت نے برجستہ فرمایا کہ ایک بھی طلاق نہیں پڑی. کیا بات ہے، سب تو یہ کہہ رہے ہیں، اور واقعتاً وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں پڑی؟ حضرت نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس پرامن شہر کی، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. احسن تقویم یعنی دنیا کے سانچوں میں جتنے بھی سانچے ہو سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت جو سانچا ہے وہ ہم نے انسان کے لیے دیا ہے. تو 14ویں کا چاند بھی اس کے اندر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین ہے. آپ کی بیوی بھی اس میں آ گئی، آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہو. اور اس سے آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیے کہ جو 2 لڑائی کرنے والوں کے درمیان جو صلح کرانے والا ہوتا ہے، بیچ بچاؤ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے یہ پابندی ہٹا لی. اس کے لیے بھی جھوٹ کو جائز کر دیا. حدیث کے اندر موجود ہے، جو آدمی دو کے درمیان صلح کرائے اس کے لیے جھوٹ جائز ہے. ابھی اس میں میاں بیوی کا مسئلہ آیا تو آپ کے سامنے تو اس نے بہت برائیاں کی کہ اس نے ایسا کیا، میرے سسرال والوں نے ایسا کیا. اتنی برائیاں کی کہ پوری ایک کتاب تیار ہو جائے، اور وہ کتاب چھپ جائے تو بیسٹ سیلر بن جائے. لیکن آپ جب صلح کرانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس کے پاس جب جا کر کے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے تو تمہاری اتنی تعریف کی کہ مجھے حیرت ہے کہ تم اس سے اتنی ناراض کیوں ہو. وہ تو تعریف کر رہی ہے تمہاری.
یہ اب یہاں دیکھیے، عام طور پر ہمارے لڑکوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج الشيء في الضلع اعلاه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے ٹیڑھا حصہ جو انسان کے جسم میں ہوتا ہے وہ اس کی پسلی ہوتی ہے۔ پسلی جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو ٹیڑھی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر عورت کی برائی بیان کی گئی ہے، جیسے ناقصات العقل والدین والا معاملہ صبح میں آیا کہ ناقصات العقل والدین جو ہے اس کو بھی لوگ عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت دوسری ہے جو صبح آ گئی ہمارے سامنے۔ یہ عیب نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ تو اس کی نفسیات آپ کو پہلے سے بتائی جا رہی ہے۔ جیسے ابھی آپ کی شادی سے پہلے یہ ایک ورک شاپ کیا جا رہا ہے تاکہ لڑکوں کو لڑکیوں کی نفسیات پتہ چلے، لڑکیوں کو لڑکوں کی نفسیات پتہ چلے، اس کے مطابق ہر ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی نفسیات آپ کو بتا رہے ہیں، اور مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم سے میں نے خود سنا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے سوال کر لیا یہی والا کہ حدیث میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو یہ تو برائی کی بات ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس اچانک کے سوال سے تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی چکرا گیا، تھوڑی دیر کے لیے میں چکرا گیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ ڈالا گیا اور میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ایک چیز سیدھی تھی بعد میں ٹیڑھی ہو گئی، جیسے یہ پانی کی بوتل ہے، یہ خالی ہو جائے گی، اس کو اگر آگ کے اوپر تھوڑا سا دور رکھا جائے گا تو اس کا جو شیپ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، ٹیڑھی میڑھی ہو جائے گی۔ ابھی اچھی لگ رہی ہے، جب ٹیڑھی ہو جائے گی تو اچھی نہیں لگے گی۔ لیکن ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، مثال کے طور پر 50 مالے کی بلڈنگ ہے، اور اس 50 مالے کی بلڈنگ کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے، ایسا ڈیزائن اس کو کیا گیا ہے کہ وہ ٹیڑھی میڑھی ہے، اوپر سے ٹیڑھی، پھر نیچے آ کر کے ایسے سیدھی ہوتی ہے، پھر نیچے ایسے پھیلتی ہے، پھر نیچے آ کر کے اور اندر گھس جاتی ہے، اور ایسے جیسے دبئی کے لوگ عجیب و غریب ڈیزائن کی عمارتیں بناتے ہیں۔ یوں فرماتے ہیں کہ جو چیز پہلے سے ٹیڑھی بنائی گئی ہے وہ تو اور زیادہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے، جو چیز پہلے سیدھی تھی بعد میں ٹیڑھی ہوئی وہ بدنما معلوم ہوتی ہے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عورت کو پہلے سے ہی ایسا ٹیڑھا بنایا ہے۔ ابھی صبح ایک بات بار بار آئی کئی محاضرات کے اندر کہ بھائی یہ جھگڑے تو ازدواجی زندگی کے گویا لوازمات میں سے ہیں۔ ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے آدمی کو کہ آخر جب شریعت مطہرہ نے پیار محبت سے رہنے کا حکم دیا ہے تو پھر جھگڑے کیوں کرواتے ہیں؟ جھگڑے ہی نہ ہو۔ جو لوگ پریکٹیکل لائف میں گزر چکے ہیں ان کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اقبال کا اردو بھی فارسی ہوتا ہے۔ میں بہت سی مرتبہ ایسا واقعتاً ایسا ہوا کہ میں نے کسی کے سامنے
اقبال کا شعر پڑھا تو اس کو ایسا لگا کہ میں نے فارسی میں کوئی جملہ کہا. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آئینے کو سنبھال سنبھال کر مت رکھو. یہ مت چاہو کہ لڑائی نہ ہو، یہ مت چاہو کہ لڑائی، یہ چاہو ہی مت کہ لڑائی نہ ہو. نہ بچا بچا کہ تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو. جب یہ آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو آئینہ بنانے والے کے نظر میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. وہ ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرف ہر وقت لگا رہتا ہے، اس کو سنبھال کر ہٹا کر بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے اندر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. کچھ باتیں تو صبح کے آ گئی. ابو داؤد شریف کے اندر ایک واقعہ بڑا دلچسپ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے پر دستک دی. اجازت چاہی کہ ابو بکر حاضر ہونا چاہتا ہے. ابھی یہ دروازے پر کھڑے تھے، اسی دوران حضرت صدیق اکبر کے کانوں میں آواز آئی کہ حضرت عائشہ حضور کے ساتھ جھگڑ رہی ہیں، زور زور سے بول رہی ہیں. بڑا تعجب ہوا ان کو. جیسے ہی اجازت ملی اندر پہنچے تو سوچے سمجھے بغیر حضرت عائشہ کی طرف بڑے تماچا مارنے کے لیے. اللہ کے رسول کے سامنے زور زور سے بولتی ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ مارا نہیں، حضور نے بچا لیا، حضور نے ان کو مارنے نہیں دیا، بچا لیا. خیر حضرت ابو بکر بیٹھے، موڈ خراب ہو گیا، جو بات کرنے آئے تھے وہ نہیں کر سکے، واپس چلے گئے. جب صدیق اکبر وہاں سے نکل کر گئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ آج تو بڑے میاں سے بچا لیا ورنہ تمہارا تماچا پکا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا آج میں نے بڑے میاں سے تم کو بچا لیا ورنہ آج تمہارا تماچا پکا تھا. یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. باہر سے آواز دی، عمر یستاذن، عمر یستاذن، کہ عمر حاضر ہونا چاہتا ہے، اجازت ہو تو اندر آ جاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات ایک ریلی کی شکل میں بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہمارے یہاں ریلیاں نکلتی ہیں نا، کوئی مانگ لے کر کے، ہماری مانگ پوری کرو، ہماری مانگ پوری کرو، ہماری مانگ پوری کرو. وہ ایک ریلی کی شکل میں ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، مہینے کا خرچہ بڑھایا جائے. ہم کو یہ جب جتنا جو خرچہ مل رہا ہے اتنا کافی نہیں ہے، بڑھایا جائے، خرچہ بڑھایا جائے، ہمارا خرچہ بڑھاؤ. ایسی ڈیمانڈ لے کر کے ازواج مطہرات حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، حضور کو گھیر کر کے، اور حضور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو اجازت ملی تو سب ایک دم سے بھاگ کر کے اپنے اپنے کمروں میں، اور ادھر حضرت عمر انٹر ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. حضرت عمر کو تو کچھ معلوم نہیں. حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں اضحک اللہ صدقک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کیا بات ہے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ میری بیویاں یہاں بیٹھ کر کے زور زور سے نفقہ بڑھانے کا، خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھی، اور جیسے ہی تمہاری آواز سنی ہے کہ سب اپنی جان بچا کر کے بھاگی، اندر چلی گئی سب. اچھا اندر سب دروازے سے کان لگا کر کے سن رہی ہے کہ حضور کی حضرت عمر کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے. حضرت عمر ادھر متوجہ ہو کر کے فرماتے ہیں
ای عدوات انفسہن اتہبننی ولا تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اپنی جان کی دشمنوں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جملہ کہنے کا حق صرف عمر ہی کو تھا. ازواج مطہرات کو یہ کہے ارے اپنی جان کی دشمنوں. حضرت عمر کے علاوہ کوئی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. ارے اپنی جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، تم کیسی ہو؟ وہاں سے بڑا کرارا جواب ہے. بہرحال امہات المومنین تھی. حضرت عائشہ صدیقہ جیسی ذکیہ فقیہہ خاتون، ان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہاں سے جواب یہ آیا جی ہاں، ہم آپ سے ڈرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی، اس لیے کہ انت افض و اغلب، تم بڑے بد مزاج ہو، بڑے بدگو ہو. ہمارے یہاں اردو میں کہ توچھڑے ہو، توچھڑے. اللہ کے رسول ایسے نہیں ہیں، ہمارے اللہ کے رسول ایسے نہیں ہیں. اس لیے ہم آپ سے ڈرتی ہیں، حضور سے ہم نہیں ڈرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کی دلجوئی کے لیے کہ عمر، ان کی باتوں سے تم ٹینشن مت لو، تم جس راستے سے چلتے ہو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھگڑے کیوں کروائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی ایک عمارت ہے 100 سال پرانی، 100 سال پرانی عمارت ہے. وہاں جو رہتے ہیں مالک ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اب کافی بوسیدہ ہو گئی ہے. گجراتی میں ہمارے کہتے ہیں کھکھڑ دھج ہو گئی ہے. اب گروں تب گروں، ہوا کا کوئی جھونکا آئے اور اسے زمین دوز کر دے. زمین دوز، ہمارے گجراتی پیپر والے زمین دوست، وہ بھی صحیح ہے. زمین دوست، زمین کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو 100 سال پرانا مکان ہے، اس کا مالک یہ سوچتا ہے کہ اب میں اس کو نئے سرے سے تعمیر کروں، نئے سرے سے تعمیر کروں. تو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو توڑتا ہے نا. بلڈوزر والے کو بولے بھائی جیسی بھی بلاؤ، چلا دو اس کے اوپر. اب وہ گر رہا ہے. اب دیکھنے والا پریشان ہے کہ یار یہ اس کو توڑ رہے ہیں. نہیں بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اور اچھا بنانے کے لیے توڑ رہے ہیں. تو اب سب کو اطمینان ہو گیا کہ چلو پھر تو واندن. تو یہ جو وقتاً فوقتاً ازدواجی زندگی کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، تکرار ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پیار بھی ویسا ہی ملتا ہے. پھر دونوں جب ملتے ہیں، معافی تلافی ہو جاتی ہے، تصفیہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ماحول ہوتا ہے بیڈ روم کا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم کو زندگی میں دوبارہ سہاگرات نصیب ہوگی. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی سہاگرات زندگی میں ایک بار ہی آتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. مفتی محمود باڈولوی دامت برکاتہم نے ہمارے ابھی جو نکاح کورس کا پروگرام ہوا تھا، اس میں انہوں نے اپنا بیان جب شروع کیا، اس میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ آپ چاہے تو آپ کی ہر رات سہاگرات ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر ہے. تو آپ کی ایسی سوچ ہے کہ سہاگرات ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے. ایسا نہیں. آپ ایسا کر سکتی ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی دن اس طرح کا پروگرام بنائیں کہ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا، اس طرح آپ ایسا طے کریں کہ چلو آج اپنی شادی، بھائی اب دلہن ایسے سجے جیسے کہ آج اس کو رخصت ہونا ہے. روم کو، بیڈ روم کو ذرا سجایا جائے، سنوارا جائے، اور
ڈرائی فروٹ رکھا جائے، ٹیبل کے اوپر مٹھائیاں رکھی جائے، گلاب کے پھول سے کمرے کو مہکایا جائے، ہاں یہ سب کچھ کیا جائے، جو کچھ پہلی رات میں ہوتا ہے سب کچھ کیا جائے۔ ادھر دلہے میاں بھی ذرا سج سنور کر کے، ذرا اچھا لباس پہن کر کے، اچھا سا خط وط بنوا کر، خوشبو لگا کر کے جو ہے، تو آپ ایسا فرضی سہاگرات بار بار منا سکتے ہیں، منانی چاہیے۔ مفتی اشفاق صاحب نے صبح بتایا کہ بھئی ہدیہ تحفے کا لین دین ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ہدیہ تحفے کا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ گھر آ کر کے کیا سلام کرنے کا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ گھر میں آ کر کے سلام نہیں کرتے، دنیا بھر میں سلام کرتے پھریں گے، لیکن گھر کے اندر آ کر کے سلام کرنا ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ سر کے اوپر اٹھانا۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن کی برکت کی، خیر کی، رحمت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ثلاثۃ کلہم مضمونون علی اللہ عز وجل، 3 انسان ایسے ہیں جن کی خیر کی، برکت کی، رحمت کی، عزت کی، امن و سکون کی گارنٹی جو ہے، ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ایک تو وہ آدمی جو وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے فرض نماز ادا کرنے کے لیے، وہ جب تک وہاں سے واپس نہیں آتا وہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی میں رہتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو راہ خدا میں اپنی جان نچھاور کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آتا وہاں تک وہ اللہ کی ضمانت و حفاظت میں رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر آ کر کے کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، اور اس میں مردوں کی خصوصیت نہیں ہے، عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں۔ جب گھر کے اندر داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز سے۔ بہت سے لوگ سلام کرتے ہیں لیکن ایسے سلام کرتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلام کیا کہ سیٹی بجائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھی طرح سے اس کے الفاظ کو زبان سے ادا کیا جائے۔ تو یہ سب ایسا آسان چٹکلے ہیں گھر کے اندر برکت پیدا کرنے کے۔ گھر کے اندر داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کی دعا سکھائیے۔ کیوں سکھائیے؟ ہم حاجی شکیل صاحب ہمارے بابا مدظل العالی اکثر ایک بات کی شکایت کرتے ہیں، ان کے یہاں مسنون دعاؤں کا بڑا اہتمام ہے۔ ابھی ان کی کتاب کا جو بتایا غصہ، واقعتاً وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ میں تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، آپ کہیں گے تو میں آپ کو منگوا کے دوں گا کتاب، لیکن آپ اس کو ایک مرتبہ تو کم سے کم ضرور پڑھیں اس کتاب کو۔ غصہ پنویل میں ملتی ہے ان کے یہاں۔ تو ان کے یہاں مسنون دعاؤں کا بڑا اہتمام ہے، لیکن ان کو ایک شکایت یہ ہے کہ جب سے موبائل کی مصیبت آئی ہے تو مسنون دعائیں جو لوگ پڑھتے تھے ان سے بھی چھوٹ گئی، جو نہیں پڑھتے تھے ان کا تو خیر چھوٹا ہوا ہی ہے، لیکن جو لوگ اہتمام کرنے والے ہیں، جو عادی ہیں، موبائل آنے کے بعد کیوں اب بھائی موبائل کے اوپر بات کرتے کرتے آ رہے ہیں، اور اب تو ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں، وہ لگا لیتے ہیں، ایئر فون لگا لیا اور باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی نیا آدمی وہ دور سے ایسا لگتا ہے کہ اس کی چھٹک گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر رہا ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسا اکیلے اکیلے بڑبڑا رہا ہے، ایسا کہتا ہے کہ چھٹک گئی ہے اس کی۔ اب کیا ہوا؟ باتیں کرتے کرتے آ رہے ہیں اور گھر میں کب گھس گئے، بیڈ روم میں کب داخل ہو گئے، کچھ پتہ نہیں، بس باتوں میں مگن ہے۔ گھر سے نکلے فون کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، نہ نکلنے کے وقت کی دعا، نہ داخل ہونے کے وقت کی دعا، تو کیا ہوگا پھر؟ برکت آئے گی تو کہاں سے آئے گی اور کیوں آئے گی؟ اس لیے جو اسباب ہیں برکت کے، ان اسباب کو آدمی استعمال کرے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا،
وعلی اللہ ربنا توکلنا. میں درخواست کروں گا ہمارے خواتین میں ہمارے جو جاوید بھائی چوکسی کے گھر میں سے ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں. اس سے پہلے بھی نکاح کورس میں جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو ماشاءاللہ نیچے کا جو خواتین کا مجمع انہوں نے مینیج کیا، ہینڈل کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. آج بھی وہ صبح سے اپنی ٹیم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا شہر کے اندر دین کا کام کر رہی ہیں. ہم لوگوں کو رشک آتا ہے، میں آپ کو بلا مبالغہ کہتا ہوں، ان کا دینی کام دیکھ کر کے ہم لوگوں کو رشک آتا ہے. ایسا انہوں نے ایسا کام کیا ہے، ایسی لڑکیاں تیار کی جن کے دلوں کے اندر دین کا شوق پیدا ہوا، شریعت و سنت کا شوق ان کے دل کے اندر پیدا ہوا. تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ چونکہ ہمارے محاضرین میں سے کسی نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، شاید مفتی اشفاق صاحب نے، کہ یہاں بیٹھ کر ہی کم سے کم 2-4 دعائیں ہم حفظ کر لیں، تو میں ان سے درخواست کروں کہ ایک تو گھر میں داخل ہونے کی دعا اٹھنے سے پہلے سکھا دیں، یہیں یاد کرا دیں. گھر سے نکلنے کی دعا ظاہر ہے کچھ ایسی ہوں گی جن کو نہیں یاد ہوگی، کچھ ایسی ہے جن کو یاد ہوگی. جن کو یاد ہے وہ ان کو سکھا دیں، جن کو یاد نہیں ہے. شادی کی پہلی رات کی دعا ہمارے لڑکے جو ہیں، میں چاہوں گا کہ یہاں سے نکلنے سے پہلے اس کو یاد کر لیں. ایک دعا تو جو ہے وہ پہلی رات میں جب ملاقات ہوتی ہے. میں پہلے ایک عمل بتا دوں، ایسے حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، مجربات کے قبیل سے ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا یہ مجرب عمل ہے جو مولانا طلحہ صاحب اپنے خاندان کے ہر لڑکے کو جس کی شادی ہوتی ہے بڑے اہتمام سے بتاتے ہیں کہ بھائی 2 رکعت نماز با جماعت پڑھنا بیگم کے ساتھ. آپ آگے رہیں گے اور آپ کی بیگم پیچھے رہے گی، اور با جماعت 2 رکعت نماز پڑھو نفل، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوشگوار ازدواجی زندگی کی دعا مانگو. ان کا یہ تجربہ ہے کہ جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر کبھی غم اور ٹینشن نہیں ہے، ازدواجی زندگی بڑی خوش و خرم گزرتی ہے. اس لیے میں ایک تو یہ عمل بتا رہا ہوں آپ حضرات کو، پہلی رات میں یہ عمل ضرور کریں، 2 رکعت ضرور پڑھیں اور با جماعت پڑھیں. لیکن عورت کو جب کھڑا کیا جائے گا جماعت میں تو وہ ہمارے پیچھے رہے گی، اس لیے کہ ہم جب 2 مرد نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں برابر برابر میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن ان کو برابر میں نہیں، ان کو بالکل پیچھے رکھنا ہے. اخرہن من حیث اخرہن اللہ. بڑی مصلحتیں ہیں، ساتھ میں رکھیں گے تو آپ کی نماز پوری ہونے سے پہلے ہی فاسد ہو جائے گی. تو ایک عمل تو یہ ہو گیا پہلی رات کا. دوسرا جو ہے ایک دعا جو ہے کہ بھائی آپ کی جب پہل ملاقات ہو بیگم صاحبہ سے، رونمائی. دیکھیے رونمائی کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، رونمائی کیا ہے؟ رونمائی چہرہ بتانا. اس میں عام طور پر یہ رواج ہے اور لوگ اس کو رواج سمجھتے ہیں، لیکن یہ سنت ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، لوگ اس کو رواج سمجھتے ہیں لیکن یہ سنت ہے. لیکن سنت کی نیت سے کریں گے تو سنت کا ثواب ملے گا اور برکت حاصل ہوگی. انما الاعمال بالنیات. رونمائی یعنی پہلی ملاقات کے موقع پر عام طور پر شوہر بیوی کو کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے. کوئی گھڑی دیتا ہے، کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی کیش دیتا ہے. جو بھی ہو ضرور دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے. ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے تھے پہلی رات میں، تو حضور نے باہر روک لیا. بھائی آپ جا نہیں سکتے. کیا بات ہے؟ آپ نے کچھ دیا فاطمہ کو؟ کچھ دیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ہے کیا جو دوں؟ حضور نے فرمایا وہ تمہاری حطمی زرہ کہاں گئی؟ حطمی زرہ کہاں ہے؟ وہ دے دو اس کو. کچھ نہیں ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ زرہ جو بختر جس کو کہتے ہیں، لوہے کا لباس ہوتا ہے جو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے مرد جہاد کے اندر پہنتے ہیں، عورت کے کس کام کی ہے بھلا؟
حضور فرما رہے ہیں کہ دے دو، وہ اس کو جو چاہے کرے، بیچ کر کے اس کے پیسے بنا لے، کسی کو ہدیہ کر دے، تم کو ہدیہ کر دے، لیکن پہلے اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، اس کے بغیر آگے مت بڑھنا۔ اس سے ثابت کیا محدثین نے کہ رونمائی کے موقع پر، یعنی جو پہلا درشن آپ کو نصیب ہوتا ہے، جو پہلی زیارت ہوتی ہے، اس موقع پر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ ضرور دینا چاہیے، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو اب آپ جو ہے سلام کر کے، مصافحہ کر کے، نام کہاں لکھا ہے وہ تو بعد میں ڈھونڈنا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پیشانی کے بال پکڑ کر کے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں اس کی خیر مانگتا ہوں، اور جس خیر کے اوپر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور جس شر کے اوپر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ دعا یہاں یاد کر کے جائیں، یاد کر کے، سنا کر، پکی کر کے جائیں، اور دوسری دعا جو ہے وہ صحبت کے وقت کی ہے، بڑی اہم دعا ہے کہ اللہم انی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، وہ کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو شیطان جو ہے وہ انسان کے، یعنی مرد کے مخصوص جگہ کے ساتھ لپٹ کر کے ہم بستری میں شریک ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم بستری کرتا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ بچے کے اوپر جاتے ہیں۔ ہمارے مفتی محمود حسن مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے ابو داؤد شریف پڑھی، ترمذی شریف پڑھی ہے، وہ سبق کے اندر سناتے تھے۔ ان کے استاد مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے دلچسپ انسان تھے، بڑے ظرافت، بڑے ظریف الطبع تھے، ان کی طبیعت میں ظرافت تھی۔ تو جب کوئی بہت زیادہ بدماش بچے ہوتے ہیں، بہت ضرورت سے زیادہ بدماش جب کوئی بچہ دیکھتے، طوفان برپا کر رکھا ہو جس نے، تو فرماتے تھے کہ بغیر بسم اللہ کا معلوم ہوتا ہے، بغیر بسم اللہ کا معلوم ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بغیر بسم اللہ کے اور بغیر دعا کے اگر صحبت کی جاتی ہے، ہم بستری کی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بچے کے اندر اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اگر خواتین کی طرف سے اجازت ملے، برا نہ مانے، تو ایک بڑا گرما گرم لطیفہ ہے، لیکن اس کے لیے اجازت شرط ہے۔ مردوں کا تو خیر کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن خواتین کی طرف سے اگر اجازت ملے مجھے، تو میں وہ گرما گرم لطیفہ عرض کروں۔ کوئی ایک ہاتھ اٹھا کر کے خالی مجھے اجازت دے دے۔ نہیں، اجازت نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، بات تو الحمدللہ تقریباً سب آ چکی ہے، مغرب کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو میں خالی ایک آخری بات عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس میں سب کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرما دے، اور اس کو ہماری زندگی کے اندر اچھی تبدیلی آنے کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دے ہم سب کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن ہے، اور مسجد نبوی کے صحن میں حبشی لوگ نیزے کا کرتب دکھا رہے ہیں۔ بھالا جو آتا ہے، بھالا، ہمارے یہاں گجرات میں دھاریا بولتے ہیں، دھاریا۔ وہ دھاریا جو ہوتا ہے اس کا وہ ایک کھیل کرتے تھے، کھیل بتاتے تھے، وہ کھیل بتا رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے شوق پیدا ہوا وہ کھیل دیکھنے کا۔ میں نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے بھی کھیل دیکھنا ہے، مسئلہ پردے کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آؤ میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ حضور آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے حضرت عائشہ
کھڑی ہو گئی اور آپ کی آڑ میں کھڑے رہ کر کے کھیل دیکھ رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو بڑا لطف آ رہا تھا کھیل دیکھنے میں تو مگن ہو کر کے اسی کو دیکھتی رہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے اطمینان سے کھڑے رہے. آپ نے کبھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ بس بس بس، نہیں. آپ حضرت عائشہ فرماتی، تم خود سوچو کہ ایک نوعمر لڑکی کو کھیل کا کیسا شوق ہوتا ہے، وہ کھیل کی کیسی رسیاں ہوتی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا جی نہیں بھرتا. میں مسلسل دیکھتی رہی اور حضور آرام سے کھڑے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جتنے بھی آپ پہلو اٹھا کر، اس میں خالی ازدواجی زندگی کے پہلو کی کچھ باتیں میں نے اس وقت عرض کی ہیں کہ کتنا ناز برداری ہمارے یہاں مسئلہ ہو گیا ہے. ناز برداری کو غلامی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھائی ناز برداری کروں گا تو مجھے لوگ کہیں گے کہ جورو کا غلام ہے. بھائی اگر یہی چیز غلامی ہے تو ہم کو تو ایسی 100 غلامیات منظور ہیں. ہمارے نبی نے یہی تو کیا ہے، اور کیا کیا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھتے، عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا تھا، تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ حضرت عائشہ بتاتی یہاں سے. حضور اپنے ہونٹ وہیں لگاتے تھے. یہ رومانس ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت مطہرہ نے جو ہم کو تصور دیا ہے وہ لو آفٹر میرج، رومانس آفٹر میرج. اور مغرب نے جو تصور دیا ہے وہ کیا ہے؟ لو بیفور میرج، رومانس آفٹر میرج، بیفور میرج. رومانس بیفور میرج میں کیا ہتھیلیوں کے اندر چاند بتاتا ہے تجھے یہ کر دوں گا، تجھے ہاتھ میں ستارے توڑ کر کے لا کے رکھ دوں گا. ہاں ارے بھائی خالی روز کا جیب خرچہ ہی دے دینا، گھر کا خرچ کا، باقی سب بعد میں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اسے قبول فرمائیں. اگر کہیں کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو باتیں قابل عمل ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مجدد الف ثانی اسکول کا جو مینجمنٹ ہے، ان حضرات کا بھی، ہماری دارالحمد کی پوری ٹیم کا، ہمارے جو مہمانان خصوصی بمبئی سے آئے ہیں ان کا، آپ حضرات جو آڈینس بن کر کے آئے، اس پروگرام کو آپ لوگوں نے کامیاب بنایا، ہمارا حوصلہ بڑھایا. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے جس طرح سے اس میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.